السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج 30 نومبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، وہ رپورٹ آپ تمام حضرات کے بیچ پیش کر رہا ہوں۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، مولانا محمود مدنی کے بیان پر گودی میڈیا ہندوتوا لیڈر تلملا اٹھے۔ صدر جمعیت کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی ناپاک کوشش۔ اصل تقریر میں ہندو مسلم اتحاد، صبر، اخوت اور آئینی وفاداری پر دیا زور۔ جمعیت علماء ہند کی گورننگ باڈی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے متعدد اہم نکات پیش کیے، جن کا مرکزی موضوع ملک میں ہندو مسلم اتحاد، باہمی احترام، آئینی وفاداری اور مشکل حالات میں صبر و حکمت تھا۔ تاہم بدقسمتی سے گودی میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز نے ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا، اسے اشتعال انگیزی کا رنگ دینے کی کوشش کی اور اسلام سے متعلق غلط تاثر عام کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہندوتوا شدت پسندوں کی نفرت انگیز تقاریر پر یہی میڈیا مسلسل خاموش دکھائی دیتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ مسلمان ملک کے وفادار شہری ہیں، انہیں چاہیے کہ بہتر تعلقات قائم کرے، دوسروں کے مذہب و ثقافت کا احترام کرے اور اسلام کی اصل تعلیمات حکمت، محبت، خیر خواہی اور خدمت خلق کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے سورہ احقاف، سورہ احزاب، سورہ نحل اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور اچھے طرز عمل کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کا پیغام نفرت پر نہیں بلکہ محبت، عدل اور خیر خواہی پر مبنی ہے اور مسلمانوں کو آج بھی اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہمیں دعوتی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج کی نہیں۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اسوے کو مثال بناتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے جنگ یا تصادم کے بجائے محبت، خدمت اور نرم گفتاری کے ذریعے لاکھوں دلوں کو روشن کیا اور دلوں پر حکمرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اسی دھرتی پر سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے جڑا ہوا ہے، اس لیے سرزمین مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی۔ ہندوستان ہمیشہ سے مشترکہ تہذیب اور روحانی ہم آہنگی کا مرکز رہا ہے۔ میڈیا نے مولانا مدنی کی تقریر کے محض چند جملے اچھال کر یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ وہ جہاد کے نام پر اشتعال پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ واضح کیا کہ ہندوستان میں جہاد کے کسی عسکری یا غلط تصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جہاد کا لفظ دراصل بھلائی، اصلاح اور انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ جہاد انفرادی یا انتقامی کارروائی نہیں، صرف ایک بااختیار اسلامی ریاست فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری و سیکولر ملک ہے، جہاں جہاد کے نام پر کسی قسم کی بات موضوع ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا اور حکومت میں بیٹھے کئی لوگ لو جہاد، تھوک جہاد، رینڈ جہاد جیسے جملے استعمال کر کے اسلام کی مقدس اصطلاحات کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کی تقریر کو میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا، وہیں دوسری طرف ملک میں ہندوتوا شدت پسند رہنما آئے دن مسلمانوں کے خلاف نفرت، گالے اور دھمکیوں پر مبنی بیانات دیتے ہیں، لیکن ایسے زہریلے ہیٹ اسپیچ پر نہ حکومت ایکشن لیتی ہے، نہ انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور نہ ہی میڈیا اس پر آواز اٹھاتا ہے۔ اسی تناظر میں بی جے پی کے چند رہنماؤں نے مولانا محمود مدنی کے خلاف انتہائی سخت، اشتعال انگیز اور بے بنیاد الزامات عائد کیے، لیکن میڈیا میں ان بیانات کو چیلنج کرنے یا جانچنے کے بجائے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشکلات زندگی کی علامت ہے، مردہ قومیں آزمائشوں سے نہیں گزرتی، زندہ قومیں مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ انہوں نے والدین کو بچوں کی اچھی تربیت، اخلاق، کردار، تعلیم اور جذباتی نشو و نما پر بھرپور توجہ دینے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بچے تعلیم کے ساتھ اخلاق اور دین کا نور حاصل کریں تو وہ خاندان، سماج اور ملک کی طاقت بنتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کی پوری تقریر ہندو مسلم اتحاد، آئین کی پاسداری، نفرت کے جواب میں محبت، صبر اور حکمت کی تعلیم پر مبنی تھی، لیکن میڈیا نے اسے متنازع بنانے کی کوشش کی، جبکہ اصل پیغام امن، بھائی چارے اور یکجہتی کا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی مولانا محمود مدنی کی ایک اہم رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔